हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल टिक हेल्पर में वेलकम करता हूँ। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि HBL रोशन डिजिटल अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। उसके लिए हम गूगल पे जाके लिखेंगे HBL रोशन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग। तो ये हम ओपन करेंगे लाइव इमेज के साथ। तो इसके लिए हम ये अब नीचे चले जाएंगे, चौथे वाले लिंक पे जो है रोशन डिजिटल अकाउंट HBL, इस पे क्लिक करें। जो पहले 3 लिंक छोड़ के चौथा वाला लिंक है HBL रोशन डिजिटल अकाउंट, इस पे क्लिक करें। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा कि आप अपनी ईमेल एड्रेस ओपन जो है वो इसमें लिखें। ईमेल एड्रेस पे फिर एक OTP आता है, वो आप वही लिखिएगा जिसका आपके पास पासवर्ड हो, जिस पे आपकी मेल आ रही हो। ठीक है, ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आप इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ईमेल पे एक OTP आएगा, वो आपने एंटर करना है 6 डिजिट्स का। ठीक है, वो लिखने के बाद आपने सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे फिर ये आपके पास 3 चीजें मांगते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और अटैचमेंट्स। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने जिन पर स्टार बना हुआ ये लाजमी होती हैं, मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं, जिसमें आप जिसमें पहले आप टाइटल में आप लिखेंगे, आप मेल है तो मिस्टर, फीमेल है तो मिसेज, इस तरह। ठीक है, आपने मिस्टर लिख दिया। फिर आपने फुल नेम लिखना है एज पर ID डॉक्यूमेंट जो आप पे CNIC पाकिस्तान का उस पे जो नाम लिखा हुआ। ठीक है, वो लिख लिया। उसके बाद मदर नेम है, आपकी माँ का नाम है, वो भी लाजमी, और वो भी एज पर CNIC लिखना होता है, आप गलत ना लिखिएगा। ठीक है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है अकाउंट में। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, क्या है वो लिखना है। उसके बाद ID डॉक्यूमेंट्स में CNIC, नाइकॉप, इन चीजों के बारे में आपको पता होगा, नाइकॉप या कोई भी एक चीज सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे ID नंबर लिख लें। CNIC या नाइकॉप वो है जो आपका इंग्लिश में होता है शनाख्ती कार्ड, और जो CNIC उर्दू वाला होता है। ठीक है, आपके पास अगर इंग्लिश वाला भी आप CNIC सेलेक्ट करके नंबर लिख लें, कोई इतना इशू नहीं है। अगर आपके पास उर्दू वाला है फिर भी आप नाइकॉप इंग्लिश के लिए होता है वो लिख के सेलेक्ट कर लेंगे, फिर भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, ID नंबर लिखने के बाद फिर डेट ऑफ इशू उसकी आप लिख लेंगे। उसके बाद फिर आप लिखेंगे कंट्री ऑफ पासपोर्ट का आपके पास कौन सा। ठीक है, पासपोर्ट आपने लिख लिया। उसके बाद पासपोर्ट नंबर लिख लिया। उसके बाद आपने लिखना है कंट्री ऑफ बर्थ, आप कौन से मुल्क से हैं। ठीक है, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से, जहां से भी हैं। ठीक है, मतलब वो आपने अपना कंट्री लिखना है। तो ये रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान लिख लिया। ठीक है, उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस लिखना है, और रेजिडेंस लिखना है जिसमें आप रह रहे हैं। आप दुबई में हैं, बहरीन में हैं, यूरोप में हैं, और या फिर सऊदी अरब में, और जो आपने जिस मुल्क में रह रहे हैं वो आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी लिखनी है। नेशनलिटी के बाद आपसे वो पूछेगा कि आप डुअल नेशनल है, आपके पास 2 नेशनलिटी है, आप सिंगल नेशनल है। ठीक है, उसको यस और नो कर दें। ठीक है, उसके बाद ऑक्यूपेशन लिखना है, प्रोफेशन, वो आपके पास अगर कोई है इस फील्ड में तो ठीक है, नहीं अदरवाइज आप उधर लिख लें। उधर सिलेक्शन करके उधर प्रोफेशन वो नीचे दे देगा, उसमें आप अपनी डेजिग्नेशन लिख लें, क्या आपका क्या प्रोफेशन, आप क्या काम करते हैं। ठीक है, आप लिस्ट में अगर वो नाम आपका नहीं है, आप ड्राइवर हैं जैसे कुछ भी है या वो चीज नहीं है उसमें। उसके बाद आपने ईमेल लिख ली, ईमेल आपके पास पहले ही होती है। ईमेल के बाद फिर ये आपसे पूछेगा कि आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, कंट्री डायलिंग कोड आपके यहाँ पे आप पाकिस्तान का भी लिख सकते हैं, सऊदी अरब का भी लिख सकते हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वही लिखें। आप सऊदी अरब में रह रहे हैं तो सऊदी अरब का लिखें, दुबई में हैं, यूरोप में हैं, या फिर बहरीन वगैरह जहां पे भी हैं, आप जिस कंट्री के रेजिडेंट हैं, जिसमें रह रहे हैं फिल वक्त, वही का नंबर लिख लिया करें। ठीक है, क्योंकि इस पे OTPs आते हैं, बातों को फोन करते हैं या वो, तो इस वजह से आप वही नंबर लिख लिया करें। ठीक है, उस पे इसी नंबर पे फिर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, कॉल भी करते हैं। उसके बाद आपने रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है। आप दुबई में, सऊदीया में, जहाँ पे भी आप जहाँ रह रहे हैं वो आपने एड्रेस लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने सिटी लिखना है। अच्छा, सिटी में इनकी थोड़ी सी गड़बड़ है, ये आप इन पाकिस्तान के भी इसी सिटी में डाले हुए हैं, सऊदी अरब, दुबई, इन सब एक ही जगह पे रखा हुआ है। ये थोड़ी सी मैं कहूँगा बागी है, आप इनमें एक सेपरेट एक बनाना चाहिए था, सऊदी अरब के अलग है, पाकिस्तान के अलग। तो इसमें आप का जो अगर आप किसी छोटे सिटी में हैं, बाहर किसी मुल्क में, तो वो नहीं आएगा। तो आपका सऊदी अरब में है जैसे उसका मेन सिटी आ जाएगा, वो आप मेन सिटी सेलेक्ट करके लिख लें। आप किसी और सिटी में भी हैं तो कोई इतना इशू नहीं है, मेन सिटी लिख लें। इसी तरह दुबई का मेन सिटी है तो वो लिख लें। तो उसके बाद ये अकाउंट डिटेल्स आ जाएंगी, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें से आपने जो भी अकाउंट सेलेक्ट करना हो। मैंने बैंक इस्लामिक रोशन डिजिटल अकाउंट PK आ रहा है, इसमें डॉलर भी है, दूसरा भी है, जो आप सेलेक्ट करना चाहें। उसके बाद डेबिट कार्ड है, डू यू वांट डेबिट कार्ड, यस और नो। मुझे डेबिट कार्ड चाहिए तो मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि डेबिट कार्ड पे आप क्या नाम लिखवाना चाह रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से लिखवा सकते हैं, शॉर्ट में भी लिखवा सकते हैं, फुल में भी, जो आप लिखवाना चाहें। मैंने लिख लिया। उसके बाद वो कह रहा है आपके पास ई स्टेटमेंट आपकी
کب کی چاہیے آپ کو، منتھلی ہے ایئرلی ہے، وہ تو میں اس کو منتھلی کر لیتا ہوں، ڈیلی کی بھی ہے۔ نیکسٹ آف کن، بعض لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا، یہ نیکسٹ آف کن یہ ہے جو آپ کا قریبی ریلیٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ قریبی ریلیٹیو میں آپ کا فادر ہے، مدر ہے، بھائی ہے، جو بھی ہیں وہ آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کا نام لکھ لوں گا۔ قریبی ریلیٹیو میں مطلب آپ کے قریبی رشتہ دار جو سب سے ہے، ٹھیک ہے، بھائی بھی ہوتا ہے، فادر بھی ہوتا ہے، ماں بھی، جو بھی آپ لکھنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نام لکھ لوں گا، ٹھیک ہے۔ نام لکھنے کے بعد میں ریلیشن لکھوں گا، ریلیشن کے بعد پھر ٹیلی فون لکھوں گا، ٹھیک ہے۔ ریلیشن لکھنے کے بعد ٹیلی فون، جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں اس کا میں ٹیلی فون نمبر لکھ لوں گا۔ ٹیلی فون نمبر لکھنے وہ لکھے گا کہ یہ آپ ٹیلی فون لکھیں۔ ٹیلی فون لکھنے کے بعد پھر وہ کہے گا کہ کون سے کنٹری سے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کنٹری لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ کنٹری لکھنے کے بعد وہ آپ سے سٹی پوچھے گا کہ کون سے کنٹری میں اور اس میں سٹی کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ سٹی لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ سٹی اس میں مختلف سٹی ہیں، پاکستان کے ٹوٹلی سٹیز ہیں، تو آپ سارے سٹی لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ سارے سٹی ہیں تو اس میں سے آپ اپنا سٹی سلیکٹ کر لیں، دیکھ لیں کون سا سٹی ہے۔ سٹی کے بعد پھر آپ نے ایڈریس لکھنا ہے، پاکستان میں کون سا آپ کا ایڈریس ہے تو وہ لکھ لیں، آپ ایڈریس لکھ لیں، اور اس کے بعد اس کو سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کر دیں، ٹھیک ہے۔ سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کریں گے آپ کا ایڈریس لکھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے اپنی ڈیٹیل دیکھ لیں ساری، باٹم سے لے کے اوپر تک جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں، تو وہ ڈیٹیل دیکھ کے آپ ساری ڈیٹیل دیکھ لیں، آپ کے اوکے ہیں ڈیٹیلز، تو اس کو لکھنے کے بعد پھر آپ سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کر دیں۔ آپ کے اگر ڈیٹیلز اوکے ہیں، کوئی چیز مس تو نہیں ہے، جس پہ اسٹار بنا ہوا ہے وہ مینڈیٹری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں اگر آپ کی فل ہو گئی ہیں مینڈیٹری فل جلدی، تو اس کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کر دیں۔ سیو اینڈ نیکسٹ کے بعد پھر ایڈیشنل انفارمیشن آتا ہے، اس میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نیم آف کنٹری لکھیں اور جس ملک میں آپ ٹیکس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سعودیہ میں تو سعودی عرب لکھیں گے، دبئی میں دبئی، یو اے میں یو اے، تو آپ نیم آف کنٹری لکھیں گے۔ اس کے بعد ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، اگر آپ کا ملک آپ کو نمبر دیتا ہے ٹیکس کا تو وہ آپ لکھیں گے، ادروائز اگر نہیں دیتا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے کنٹری ڈز ناٹ ایشو TIN نمبر، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ ہمارا جو کنٹری ہے وہ ہم ٹیکس پیئر ہیں لیکن وہ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ایشو نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پہلے والی فیلڈ پہ اس کو لکھ لیں۔ اس کے بعد پھر باٹم میں چلے جائیں، امپلائمنٹ ڈیٹیل میں۔ امپلائمنٹ ڈیٹیل میں آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہ آپ لکھیں، کمپنی میں جس کمپنی میں بھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کمپنی کا نام لکھ لیں۔ اس کے بعد نیچے ڈیزگنیشن لکھیں، آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ ڈرائیور ہیں، آپ لیبر ہیں، آپ کوئی آفس جاب کرتے ہیں یا کچھ بھی جو کرتے ہیں وہ آپ لکھ لیں ڈیزگنیشن، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے آتا ہے ڈیزگنیشن کے بعد نیچر آف بزنس، مطلب جس کمپنی میں آپ کر رہے ہیں وہ کام کیا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کنسٹرکشن کا کرتی ہے، وہ ٹیلی کام کا کام کرتی ہے یا کوئی اور بھی کام کرتی ہے۔ اگر اس جو آپ یہ فیلڈ ان میں اگر وہ نہیں ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا ہے، مینوفیکچرنگ کا جو بھی ہے، اگر وہ اس میں نہیں ہے تو آپ نیچے ادر کا آپشن ہے، ادر میں بھی کلک کر سکتے ہیں، ادر میں کلک کر کے بس چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد نیچے آئے گا کہ ایکسپیکٹڈ منتھلی کریڈٹ ٹرن اوور، آپ کا پاکستانی کرنسی میں کتنی منتھلی آپ ٹرانزیکشن کریں گے یا آپ کی کتنی انکم ہے، یہ وہ آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ وہ لکھنے کے بعد نیچے آپ لکھیں گے سورس آف جو ہے فنڈ، تو آپ سیلری لکھیں گے یا کوئی اور سورس ہے تو وہ آپ لکھیں۔ ہمارا سیلری ہے تو ہم سیلری لکھ کے، تو ہم نے سیلری لکھ لیا۔ اس کے بعد پھر ہم سیو اینڈ نیکسٹ کر دیں گے۔ سیو اینڈ نیکسٹ میں کریں گے، یہ آ جائے گا اٹیچمنٹ، تو یہ ساری اوپر اٹیچمنٹ لکھی ہوئی ہے۔ اس میں یہ دیکھیں ڈو یو وانٹ ٹو اپلوڈ لائیو امیج، اس میں یس اور نو کر لیں، تو میں یس کروں گا۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو لائیو امیج لے کے یس کر کے لائیو امیج لے لیا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کی وجہ سے اکاؤنٹ جلدی اوپن ہو جاتا ہے، ان کے لیے بھی ایزی رہتا ہے۔ بعد میں یہ پھر دوبارہ لائیو امیج مانگتے ہیں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ نیچے کیپچر کا آپشن ہے، کیپچر لکھا ہوا ہے، اس پہ کیپچر پہ کلک کر کے آپ چھوڑیں گے موبائل سے تو پھر یہ آٹومیٹکلی فوٹو لے لے گا، ٹھیک ہے۔ فوٹو لینے کے بعد یہ نیچے آ جائے گا کہ اسکین کاپی آف سگنیچرز، اور باقی نیچے پاسپورٹ، یہ ساری چیزیں مانگ رہا ہے، لیکن یہ مانگ رہا ہے ساری PDF میں، اس لیے پہلے آپ موبائل میں اگر کر رہے ہیں تو اسکین کاپیز آپ PDF بنا کے ایک جگہ سیو کر لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے یہ کر لی ہیں ساری ایک جگہ، سگنیچر، پاسپورٹ، NIC بیک فرنٹ پاسپورٹ، اس کے بعد سیلری لیٹر، یہ ساری چیزیں میں نے ساری چیزیں کر کے رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان نے سگنیچر کا بولا ہے، میں نے سگنیچر کاپی اٹیچ کر دی۔ اس کے بعد میں پاسپورٹ کا بول رہا ہے، میں نے پاسپورٹ جو ہے اس کا فرنٹ پیج ہے، فرسٹ 2 پیج لکھا تھا، آپ فرنٹ پیج جو جس پہ لکھا تھا آپ کی ڈیٹیلز وہ لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔
وہ لکھ کے اٹیچ کریں. اس کے بعد پروف NRP اسٹیٹس ہے, ٹھیک ہے, اس پہ آپ NRP اسٹیٹس میں آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں اس کی ID ہوتی ہے, کام ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے, وہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کی جو ایگزٹ اسٹیمپ ہوتی ہے یا ویزا لگا ہوتا ہے پاسپورٹ پہ, وہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. ان میں سے دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز لگا دیں, ٹھیک ہے, وہ جو آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہے وہ آپ لکھ لیں. پھر وہ آئے گا پروف آف پروفیشن سورس آف انکم. تو وہ آپ کمپنی سے وہ کہے گا کہ جو سیلری ہوتی ہے وہ سیلری سلپس ہوتی ہیں 3 منتھ سے پرانی نہ ہوں, یا ایک لیٹر بنوا لیں. تو وہ لیٹر بنوا کے, ٹھیک ہے, وہ پھر آپ کو اٹیچ کرنا ہوگا اس میں, ٹھیک ہے. وہ آپ یا تو کمپنی سے لیٹر بنوا لیں یا پھر سیلری سلپس ایشو ہوتی ہیں بعض کمپنیز میں, تو وہ آپ سیلری سلپ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ 3 منتھ سے پرانا نہ ہو, 3 منتھ سے پرانا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, 3 منتھ سے پرانا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. پھر آپ نے سیلری لیٹر اٹیچ کر لیا. پھر اس کے بعد ID ڈاکومنٹ میں آتا ہے یہ آپ نے یہ اس میں جو سائڈ پہ ہے کارنر پہ بالکل, اس کو آپ کلک کریں گے. اس میں CNIC فرنٹ بیک 2 آپشن دیتا ہے. آپ پہلے فرنٹ کا سلیکٹ کر کے پھر CNIC جو ہے NIC آپ کا وہ فرنٹ اٹیچ کر لیں. اس کے بعد پھر نیچے چلے جائیں, سلیکٹ ID, پھر اس کو کارنر پہ کلک کریں گے, CNIC بیک پہ کلک کر لیں, ٹھیک ہے. بیک پہ کلک کر کے پھر چوز فائل کر کے آپ NIC کی بیک سائڈ پہ جو آپ نے اسکین کر کے رکھی ہوئی ہے وہ لے لیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے IRS فرام ٹائپ, یہ صرف US کے لیے, جو US میں ریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے ہے. اس کو آپ کچھ بھی نہ کریں, اس کو آپ اسی طرح رہنے دیں. اس کے بعد یہ آپ اپنی ڈیٹیل دیکھ لیں, آپ نے اٹیچ کر لی ہیں ساری چیزیں, امیج وغیرہ سب کچھ ہو گیا, NIC. اس کے بعد پاسپورٹ, یہ ساری چیزیں دیکھ لیں. اگر آپ کی اوکے ہیں تو یہ آپ ساری چیزیں دیکھ لیں, اوپر سے لائیو امیج وغیرہ یہ ساری چیزیں اوکے ہیں. اس کے بعد پھر آپ سب سے نیچے باٹم میں چلے جائیں. باٹم میں چلے جائیں گے تو یہاں پہ ان کے اگر بائی کلکنگ آن دس چیک باکس پہ کلک کر دیں تاکہ ٹرم اینڈ کنڈیشن ایگری ہو جائیں ساری, ٹھیک ہے. یہ آپ کلک کر کے پھر سب سے باٹم میں چلے جائیں. سب سے باٹم میں جائیں گے تو یہاں پہ آئے گا سبمٹ. تو آپ کی اپلیکیشن اس طرح, اب سبمٹ میں کلک کریں گے آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. جیسے ہم سبمٹ میں کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک میسج آ جائے گا, یہ سامنے لکھا ہوا ریفرنس نمبر, یہ ساری چیزیں ہماری ڈیٹیل آ جائیں گی, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا آگے کہ آپ کی اپلیکیشن سکسیسفلی سبمٹ ہو گئی ہے. 2 دن کے ورکنگ ڈیز کے اندر ہم ڈاکومنٹس ویریفائڈ کر کے آپ کو ایکٹیویشن کی میل بھیج دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس میل آ جائے گی, یہ باقی ڈیٹیل نیچے لکھی ہوئی ہیں. تو اس طرح چھوٹی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے چینل پہ بنے رہیے. تو میں آپ کے لیے ایسی معلوماتی ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.